عثمان غنی پہ میں نے بات کرنی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت آپ اوائل کے ان ساتھیوں میں شامل ہیں جنہوں نے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا، اور اس جبل والے ماحول میں مکی زندگی کے اندر، جبل والی زندگی کے اندر آقا کریم کا کھل کر ساتھ دیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنا جان مال سب کچھ قربان کیا. حضرت عثمان غنی مالدار اور ایک مضبوط خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور آپ کا اثر و رسوخ بھی گہرا تھا، اس لیے ظاہری طور پر آپ پہ کوئی ظلم اور جبر اور ستم تو اس طرح نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ آج کی بھی دنیا ایسی ہی ہے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کی طرف کوئی محلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، نہ اس کی طرف کوئی انگلی اٹھا کر دیکھتا ہے. حضرت عثمان غنی بھی بزنس ایمپائر میں ایک بہت مضبوط نام تھا، ایک طاقتور نام تھا. آپ مالدار تھے، اس لیے آپ نے کچھ صعوبتیں اور ظلم اور ستم تو نہیں برداشت کیا، لیکن سوشل بائیکاٹ، بزنس کا نقصان، اور آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی. آپ نے 2 ہجرتیں کی. ایک ہجرت آپ نے حبشہ کی طرف کی، پہلی ہجرت، اس میں بھی آپ شامل تھے، اور دوسری ہجرت حبشہ کے بعد واپس آ کے مدینہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں اگر مدنی زندگی کے حوالے سے کردار بتاؤں یا اس پر میں بات کروں تو میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. میں صرف 2 روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا، 2 حوالے پیش کروں گا، آپ نے سن بھی رکھے ہوں گے کہ جب غزوہ تبوک کی تیاری کی باری آئی تو آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب رسول سے اور مسلمانوں سے کہا کہ غزوہ تبوک کے لیے مال چاہیے، اور ہم نے جنگ کی تیاری کرنی ہے، ایک مضبوط لشکر کو تیار کرنا ہے. آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق اپنا سارا مال لے آئے، فاروق اعظم آدھا مال لے آئے، مولا کائنات نے بھی سب کچھ نشاور کر دیا. حضرت عثمان غنی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ 100 سپاہیوں کی ذمہ داری میری ہے، 100 سپاہیوں کا سامان میں تیار کروں گا. آقا کریم مسکرائے، تبسم فرمایا، کہا جزاک اللہ، اللہ عثمان سے راضی ہو، دعا دی. پھر اعلان کیا کہ مسلمانوں کا یہ لشکر ہم نے تیار کرنا ہے، اور ہے کوئی جو مدد کرے اور مسلمانوں کے اس لشکر کی تیاری میں اپنا حصہ بڑھ کر کے دے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو مجھے حیا آنے لگی کہ اللہ کے رسول کو یہ نوبت آ گئی کہ اللہ کے رسول کو مانگنا پڑے، اللہ کے رسول اس طرح سے کہیں. حضرت عثمان کھڑے ہوئے کہا آقا کریم میری طرف سے 200 کا اضافہ فرما دیجیے، 300 کی ذمہ داری میرے اوپر. آقا کریم نے پھر وہی جملہ دہرایا. حضرت عثمان پھر نیچے دیکھنے لگے، پھر اٹھے اور اٹھ کے کہا اے محبوب آپ مانگیے نا، آپ شرمندہ نہ کیجیے، میری سمجھ میں 800 کی ذمہ داری میری ہے، میری طرف سے 1000. حضرت عثمان غنی نے کہا ان کا تیر، ان کی تلوار، ان کی زرہ، ان کا گھوڑا، سب کچھ میری ذمہ داری پہ ہے، اس کا خرچ میں اٹھاؤں گا. اللہ کے حبیب نے دعا دی اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا، اور آج کے بعد عثمان جو بھی کرے تو اس سے کوئی سوال نہ کرے، تو اس کی بخشش اور بخشش کروا دے. حضرت عثمان سے کھل کے دعا دی. اور یہ غزوہ تبوک میں یہ لشکر گیا. بحر روما کا ایک کنواں تھا. مسلمانوں کو مدینے میں پانی کی بڑی تکلیف تھی، اور پانی کی تکلیف وہ محسوس کرتا ہے جسے پیاس لگی ہو. جسے پیاس نہ لگی ہو اسے کیا پتا کہ پانی کی کیا تکلیف ہے. جو عیاشیوں میں پلا ہو، جو ہر طرح کی سہولتوں اور آسائشوں میں پلا ہو، اسے کیا پتا کہ سورج کی گرمی کیا ہے، اسے کیا پتا کہ دھوپ کتنا ستاتی ہے، پیدل چلنا کتنا مشکل ہے. جس کے پاس اعلیٰ سواری ہو اسے کیا پتا کہ پیدل چلنے کی مشکلات کیا ہے. مسلمان تنگ ہو چکے تھے، پانی پینے کے لیے بھی نہ تھا. یہودی تنگ کرتا تھا اور مہنگے داموں پانی بیچتا تھا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کوئی جو یہودی سے یہ پانی کا کنواں خرید لے، ہے کوئی جو یہودی سے یہ پانی کا کنواں خرید لے. بہت تدبیر کی گئی، یہودی نے کنواں نہ فروخت کیا. آپ کاروباری آدمی تھے، بزنس مین تھے، اور عام بزنس مین نہیں بلکہ بہت بڑا امپائر تھا. آپ نے پہلے آفر کی، کوشش کی، کنواں نہ بیچا. یہودی نے کہا یہ تو بڑا میرا وارے کا سودا ہے، یہ میرا پانی بکتا ہے، میں اور ضرورت بھی ہے مسلمانوں کی، اور کوئی کنواں بھی نہیں ہے اور پانی بھی میسر نہیں ہے.
حضرت عثمان غنی اس کے پاس گئے اور ایک تدبیر سوچی. آپ نے کہا دیکھو تمہارا کنواں چل تو رہا ہے, تم کاروبار کر رہے ہو, میں بھی کاروباری آدمی ہوں, منہ مانگی قیمت مانگو, جتنے پیسے مانگتے ہو میں دگنی تگنی 4 گنا 5 گنا 10 گنا قیمت دینے کو تیار ہوں, تم مجھے یہ کنواں فروخت کر دو. وہ نہ مانا. حضرت عثمان غنی نے اس نے کہا ایسا کرو کہ آدھا کنواں فروخت کر دو, آدھا کنواں مجھے دے دو, آدھا کنواں خود رکھ دو, ایک دن تم پانی بیچنا, ایک دن میں پانی بیچوں, یوں تمہیں کچھ پیسے بھی مل جائیں گے اور کنویں کی ملکیت بھی رہے گی. یہودی آپ کی باتوں میں لالچی انسان تھا, تو آپ کی باتوں میں وہ آ گیا اور آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ بڑا وارے کا سودا ہے, کنویں کی ملکیت بھی قائم رہے گی. حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدنا ہے, مسلمانوں کی مدد کرنی ہے, یہ سستا پانی بیچیں گے, میں مہنگا پانی بیچوں گا, ادھر سے بھی پیسے آ جائیں گے, ادھر سے بھی پیسے آ جائیں گے. آپ نے کنواں دے دیا, خرید لیا. جب خرید لیا تو عثمان غنی نے اعلان کیا کہ جو دن میرا مقرر ہے اس دن اہل مدینہ کے لیے پانی فری, مفت پانی لے جاؤ. نہ صرف پانی پیو بلکہ اپنے گھروں میں بھی پانی لے جاؤ, اپنے سامان لاؤ اور جتنا پانی لے جا سکتے ہو پانی لے جاؤ. جب یہودی نے اعتراض کیا تو آپ نے کہا یہ میری ملکیت ہے, آج کا دن میرا ہے, میرا دن ہے, میں اس کا مصرف جیسے مرضی کروں. میں یہ پانی صرف مسلمانوں کو نہیں, اہلیان مدینہ جتنا پانی لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں. جب یہ منظر دیکھا گیا کہ جب یہودی کا دن آتا کوئی پانی لینے نہ آتا, حضرت عثمان غنی کے دن لوگ پانی گھروں میں ضرورت کے لیے جا کے لے جاتے, ذخیرہ کر لیتے. کچھ عرصے بعد یہودی نے دیکھا میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے, جو پیسے مجھے ملے بس وہی پیسے تھے. حضرت عثمان غنی کو اس نے آگے خود کہا باقی حصہ بھی خرید. حضرت عثمان غنی نے کہا باقی حصہ بھی دے دو, باقی حصہ بھی